بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب افضل خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہے بچے؟ اللہ کا شکر ہے سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر آج کل ہر طرف سینٹ کے الیکشن کا بول بالا ہے، جہاں پہ بھی دیکھا جائے اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک تو اپوزیشن کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس پہ بیان بازی کی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت زیادہ بیان بازی کی جا رہی ہے، اور اوپن بیلٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی اوپن بیلٹ کیوں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کیا قانون سازی کی ضرورت ہے یا آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ انسا، جو آج عوام کا مسئلہ ہے نا، سینٹ میں بات ہو رہی ہے، سارے پروگرام، سارے ٹاک شوز، لیکن عام آدمی کو اس سے کیا کہ یہ خفیہ بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ ہو، بات یہ ہے کہ عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ بڑے لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ جیسے نواز شریف 5,000 روپے ٹیکس دیتا تھا اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے۔ بات یہ ہے کہ غریب ترین آدمی تو پاکستان میں ٹیکس دیتا ہے، خواہ وہ صابن خریدتا ہے، خواہ وہ ماچس خریدتا ہے، خواہ وہ بیسک کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے، کون سی ٹیکس فری ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ عوام کا کے لیے تبدیلی یہ ہوگی کہ جو غریب ترین طبقہ ہے پاکستان کا، اس کے لیے جو فوڈ آئٹمز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، تو وہ جو صفائی نصف ایمان ہے، اس کی چیزوں پہ تو ٹیکس فری ہونا چاہیے جو عام آدمی کے لیے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ اس میں آئین کیا کہتا ہے اور عوام کیا کہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ووٹ سیکریسی آف بیلٹ، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ عام آدمی کے سمجھ بوجھ کے لیے کہ ہمارے ٹرائبل ایریا میں جو پاکستانی طالبان جو بیسیکلی ایک کرمنل آرگنائزیشن تھی اور ہے، وہ ان لوگوں کو قتل کر دیتے تھے جو ان کی مرضی کے خلاف جاتا تھا، تو اس کے لیے خفیہ رکھنا کہ جی اس کی جان مال کی حفاظت ہو۔ اس طریقے سے آپ کو ایم کیو ایم کا حال معلوم ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے تھے تو ان کے گھر کے اوپر نشان لگ جاتا تھا اور وہ غائب ہو جاتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی اس کے تحفظ کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، میں کسی کو ووٹ دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ووٹ ڈالتے وقت لوگوں کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے عمران خان کے لیے اس کے ساتھ ہوں، یا میں نواز شریف کے ساتھ ہوں، یا میں بے-نظیر بھٹو کے ساتھ ہوں۔ تو وہ اس میں ان کو چھپانے کے لیے، ہاں، جب حکمرانوں کو جو لوگ طاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں، جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ خفیہ رہے، لیکن جب خفیہ رکھنے میں ان کو خطرات ہوتے ہیں۔ میں خود KPK میں تھا، 2008 کی بات تھی، میں پروونشل الیکشن کمشنر تھا، انتخابات ہو رہے تھے صوبائی اسمبلی میں، اور جو ریٹرننگ افسر تھا وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت کے۔ اب جو بھی ووٹر آ رہے تھے، زرداری کا الیکشن تھا، وہ اب یہ خفیہ ووٹ ہے، یہ 226 کے تحت ہے، لیکن تمام ووٹرز جن جن لوگوں نے ووٹ ڈالا اور میجارٹی نے وہ ووٹ بیچا تھا یا زرداری نے ان سے خریدا تھا یا انہوں نے اس کو دینا تھا، لیکن ان پہ زرداری صاحب نے پابندی لگائی تھی کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے، آپ کو پتہ ہے وہ بندہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتا، تو ہر بندہ ووٹ کی پرچی ایسے ہاتھ پہ رکھ کے، وہاں پہ لیاقت صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو دکھا کے ڈبے میں ڈالتا تھا۔ اب یہ ووٹ خفیہ کہاں رہا؟ بالکل۔ اب آج رضا ربانی صاحب نے بڑی تشریح کی کہ جی یہ خفیہ ووٹ اور سیکریسی اور جو آئین ہے اور اس کی آئین کی جو سیکریڈ کاؤ ہے اور اس کے مطابق، اس لیے کہ آج ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ لوگوں سے ووٹ خریدیں، اور اس کے بعد ان کے ووٹر تو کم ہیں لیکن ان کے امیدوار زیادہ کامیاب ہو جائیں۔ پھر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، میں KPK ہی میں تھا، وہاں پہ MMA کی حکومت تھی، اور MMA آپ کو پتہ ہے کہ وہ مولویوں کی جماعتوں کا اکٹھ تھا، اور سارے میجارٹی ان کی حکومت ہی انہیں کی تھی، اور وہاں سے سینیٹر کون جیتے، پیپلز پارٹی کے بہت کم تھے MPs، وہاں سے ایون ایک گھر کے 3 آدمی، باپ سینیٹر گلزار بنا، بیٹا سینیٹر وقار بنا، اور دوسرا بیٹا سینیٹر عمار۔ اب باپ ہو
ایک اور اولاد نکلے کوئی اور، تو آپ اب یہ آئین اس وقت جب ان کو سوٹ کرتا ہے سیکریسی، تو ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو اس بات کو کہ کوئی بھی آدمی غلط جب کرے تو اس کو ہم غلط کہیں، خواہ وہ عمران خان کرے، خواہ وہ زرداری کرے، خواہ وہ نواز شریف کرے. بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا، اس لیے کہ جو زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں ان سے کوئی ہوپس نہیں رہے پورے پاکستان کی طرح. اور 2013 میں بھی عمران خان جیتا تھا. اگر وہ آروز کا الیکشن نہ ہوتا، اگر وہ ان کے ریزلٹس نہ تبدیل کیے جاتے، تو میں نے اس وقت جو حقیقت تھا وہ کہا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت بلکہ حکومت ہمیشہ ایڈوانٹیجیس پوزیشن پہ ہوتی ہے. اس کے لیے ووٹرز کو، یعنی جو اس کا الیکٹورل کالج ہے اس وقت ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، ان کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو اپیز کرنا انگریزی میں، یا ان کو کچھ دینا دلانا. بات یہ ہے کہ حکومت تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت حکومت کہتی ہے کہ نہیں، آپ بیلٹ اوپن کریں، جس کو آپ دینا چاہتے ہیں دیں، اس لیے کہ آپ کی جان مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران خان تو کسی کو قتل نہیں کرے گا. ہاں، زرداری اور نواز شریف کے بارے میں جو کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، لیکن اب بھی شاید وہ بھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طریقے سے غائب کر سکیں جیسے بے نظیر بھٹو یا مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ہوا، یا لوگوں کو بھٹی میں ڈالا جاتا تھا. وہ حالات تھوڑے بہت بدل گئے. اصلی تبدیلی تو تب آئے گی کہ ظالموں کو سزا ملے اور مظلوم کو حقوق ملے. اب جیسے میں بات کروں صاحب، یاد آتا ہے کہ یہ جو پیٹ تھی ڈاکٹر طاہر القادری کے، ان لوگوں کو کس بات کی سزا میں وہ جو 14 لاشیں گرائی گئیں اور 100 سے زیادہ لوگ، آج بھی سنا ہے کہ وہ لوگ عمران خان کی حکومت اور بادشاہی ہے اور وہ لوگ حکومت میں ہیں. قاتل کیسے حکومت میں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی عمران خان کی حکومت میں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب اقتدار یا کوئی سیٹ یا پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ بہتر ہے نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے کر لیا تو انصاف کا جو تولنا ہے وہ بہت مشکل ہے. اس میں اگر گھاٹا یا اضافہ ہو جائے گا تو آپ دنیا میں بھی پوچھے جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان کہتا ہے کہ لوگ اوپن بیلٹ کے ذریعے، یا اتنا اوپن ہو کہ الیکشن کمیشن کو تو پتا ہو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز، سیکرٹ بیلٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے. ظاہر ابھی تک فائنل نہیں ہوا کیا ہوگا، تو کیا سیکرٹ جو بیلٹ ہے اس میں بھی کسی نئی تشریح کی گنجائش موجود ہے؟ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، لیکن آج تک وہ اختیار میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کی جو 50-60 سالہ جو ڈیموکریٹک ہمارا وہ سیٹ اپ رہا ہے اس میں انہوں نے کبھی بھی استعمال کی ہو. دیکھو، الیکشن کمیشن کے بارے میں آئین کی ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ آپ ایک فرائض یہ ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے اور آپ نے اس میں سے غلط کاموں کو روکنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم الیکشن کمیشن میں ہمیشہ ہر الیکشن سے پہلے سیاسی پارٹیاں بیٹھتی ہیں کہ جی انتخابات میں خرچہ کتنا الاؤڈ ہوگا. بالکل. اچھا، پھر بڑا جی کوئی کہتا ہے کہ جی اس کو نو لمٹ ہونا چاہیے، پر کچھ پارٹیاں کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، لمٹ ہونی چاہیے. لیکن نو لمٹ وہ جو بھی سائن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کس کا فرض ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا. اور آج تک الیکشن کمیشن نے ایک بندے کو اس چیز پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا. ہندوستان میں اس کی مثالیں ہیں. ہندوستان میں اس چیز کی مثالیں ہیں کہ جب آپ پیسہ استعمال کر کے سیٹ خریدتے ہیں، ووٹر خریدتے ہیں، آپ اپنا الیکٹورل کالج خریدتے ہیں، تو اب یہ یوٹیوب پہ اس کے ویڈیوز موجود ہیں. وہ مشکوک لوگوں کی گاڑیاں چیک کرتے ہیں اور ان سے وہ پیٹیاں نوٹوں کی برآمد ہوئی ہیں. ایک دفعہ ایک بندے نے، وہ ویڈیو ہے کہ اس پہ انجن کے پاس اس نے نوٹوں کی وہ گڈیاں رکھی، تو وہ جب انجن گرم ہو گیا تو وہاں سے دھواں نکلنے، وہ جلنے لگے، اور اس طرح وہ دھوئیں جب نکلا تو نوٹ بھی نکلے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو ایک پرو ایکٹیو الیکشن کمیشن تھا، آج نہیں ہے. مودی نے وہاں پہ سپریم کورٹ کو بھی برباد کر دیا اور دیگر اداروں کو، جیسے ہمارے پچھلے 2 حکمرانوں نے اداروں کو تباہ و برباد کیا. اب عمران خان سے لوگوں کی یہ توقع ہے
کہ وہ اداروں کو نیوٹرل بنائیں گے, پاورفل بنائیں گے, اور اس طرح کہ وہ جو جسٹس سین ٹو بی ڈن, کہ دشمن اور دوست دونوں فریقین کو پتا ہو کہ جی میرے ساتھ انصاف ہی ہوا ہے, میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ وہ تب ہوتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کو ایسی پوزیشن پہ لاتے ہیں. آپ کہتے تھے کہ ہم میرٹ پہ لائیں گے, حقیقتاً ابھی تک وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے کہ یہ الیکشن کمیشن جو موجودہ بنا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ تو ان دونوں پارٹیوں میں, جس پہ عمران خان کی پارٹی بھی شامل ہے. تو کیا اتنے کریکٹر والے لوگ نہیں لا سکتے تھے؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں کریکٹر والے لوگ نہیں ہیں جو عمران اور نواز شریف کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرے اور عوام کو خوش کرے. سر